بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی تاسیس، ہیکل سلیمانی کی تباہی، اسلامی عہد میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر، بیت المقدس پر یہود کا قبضہ اور مسجد اقصیٰ۔ قبۃ الصغریٰ۔ اسریٰ سے مراد راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد مسجد اقصیٰ سے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ روح اور جسم سمیت پیش آیا۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ واقع ہے۔ اسے یورپی زبان میں یروشلم کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد مبارک گھر یا ایسا گھر جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ شہر بیت المقدس 31 درجے 45 دقیقے عرض بلد شمالی اور 35 درجے 13 دقیقے طول بلد مشرقی پر واقع ہے۔ بیت الحم اور بیت الخلیل اس کے جنوب میں ہیں اور رام اللہ شمال میں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصغریٰ واقع ہے۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے برکت والی زمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ 620 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج آسمانی کے لیے تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ کی تاسیس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اسی لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تباہی۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا، اور وہ 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا تھا۔ بیت المقدس کی اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس شہر کو مردہ ویران پایا تو تعجب ظاہر کیا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا۔ اس پر اللہ نے انہیں موت دے دی، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھائے گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بیت المقدس پھر آباد اور پررونق شہر بن چکا ہے۔ نصر بخت کے بعد 539 میں قبل مسیح میں شاہ فارس کو روش کبیر نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران
ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے تھے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم شہر اور ہیکل سلیمانی دونوں کو مسمار کر دیا۔ اسلامی عہد میں مسجد اقصی کی تعمیر 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، اس وقت یہاں کوئی مسجد یا ہیکل نہ تھا، چنانچہ قرآن میں مسجد کی جگہ ہی کو مسجد اقصی کہا گیا۔ 2 ہجری تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صغریٰ معراج پر قطبۃ الصغریٰ بنایا گیا، اور 1099 عیسوی 492 ہجری میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمان شہید کیے۔ 1087 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بیت المقدس پر یہود کا قبضہ۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہود کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین میں عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 70% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے باقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہود کے قبضے میں ہے۔ یہود کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اس لیے اس دیوار گریہ ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، جنہیں مسلم ممالک کے اتحاد ہی سے ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ یروشلم کا عربی نام القدس، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں، دراصل اس سے مراد ہیکل تھا، جو عبرانی بیت المقدس کا ترجمہ ہے۔ یعنی بعد میں اس لفظ کا اطلاق تمام شہروں پر آنے لگا۔ یہ مصنفین ایلیا کا لفظ بھی
لیا ہے بکثرت استعمال کرتے ہیں، انہیں اس کا قدیم نام یروشلم بھی معلوم ہے، جسے اورشلم بھی کہتے ہیں۔ کتاب مقدس بائبل میں اسے یروشلم لکھا گیا ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس کے عیسائیوں سے معاہدے صلح طے پانے اور اس مقدس شہر پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد حضرت عمر نے بیت المقدس سے روانگی کے وقت صغرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی ہی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور دین اشاعت کی خاطر بیت المقدس کی اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین کی، اور ابو جعفر منصور نے اس کی مرمت کرائی۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا گیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان ٹیمپل سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جب بطور جائے ضرورت اور اجناج کی کوٹھیوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں شہر بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو عیسائیوں کی عبادت کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قبۃ الصغریٰ اموی خلیفہ عبد الملک نے قبۃ الصغریٰ کی تعمیر مکمل کی اور مامون الرشید اور معتصم کے زمانے میں اس کی تجدید ہوئی۔ مشہور مسلمان جغرافیہ نگار مقدسی یروشلم نے 375 عیسوی میں پیدا ہوا اور وہ قبۃ الصغریٰ کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ ایک حیشت پہلو عمارت تھی، اس کے 4 دروازے ہیں جن تک سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ اندرونی حصہ 3 اہم مرکز دلانوں میں منقسم ہے، جس کے ستون سنگ مرمر کے ہیں، جس کے وسط میں صغریٰ ہے اور اس کے نیچے غار ہے جس میں 70 آدمی سما سکتے ہیں۔ صغریٰ کے گرد ستونوں کا حلقہ اسے باقی حصوں سے جدا کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک دریچہ دار ڈولنا ایک خوبصورت گنبد کو اٹھائے ہوئے ہے۔ گنبد کی چھت تک بلندی 100-125 گز ہے۔ گنبد لکڑی کے 3 چوکھٹوں کا بنا ہوا ہے۔ نیچے ولے پر سنہری تانبا چڑھا ہوا ہے، دوسرا لوہے کی سلاخوں کا ہے، تیسرا لکڑی کا ہے جس پر دھات کے پترے چڑھے ہوئے ہیں۔ صلیبیوں نے اپنے دور میں گنبد کی چوٹی پر سونے کے سلیب لگا دیے اور صغریٰ کو سنگ مرمر کے سلوں سے ڈھانپ دیا اور اس کے اوپر ایک قربان گاہ تعمیر کی۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اتار کر وہاں ہلال نصب کیا اور صغریٰ کے گرد کی دیوار ماں قربان گاہ ہٹا دی، نیز گنبد پر دوبارہ سنہری رنگ پھروایا۔ یہ تمام معلومات ایک بک ہے، اطلس سیرت النبی، تالیف ڈاکٹر شوقی ابو خلیل، دارالاسلام کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ، وہاں سے لی گئی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، یار زندہ، صحبت باقی، والسلام۔